ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے۔ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لیا گیا تھا سندھ میں، اور اس میں پھر پیپر لیک کی شکایت آئی تھیں، اور اس حوالے سے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن نے بھی اس پہ کیمپین کی تھی، اور پھر عدالت سے بھی رجوع کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ اس ٹیسٹ کو دوبارہ سے لیا جائے۔ یہ ٹیسٹ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے ہوتا ہے۔ جتنے بھی جامعات ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں خاص طور پر، ان میں اس ٹیسٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جاتے ہیں، اور میرٹ لسٹ بھی اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس سے پہلے بھی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے پیپر لیک ہونے کی شکایت آئی تھی، اور پھر یونیورسٹی بھی چینج کی گئی، دوسری یونیورسٹی سے وہ ٹیسٹ کرایا گیا، لیکن اب ایک بار پھر ڈاؤ یونیورسٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرے، لیکن اس میں بھی پیپر لیک کی شکایت آئیں جو کہ درست ثابت ہوئیں، اور اسی کی بنیاد پر سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اب یہ ٹیسٹ دوبارہ کرایا جائے۔ اور اس حوالے سے حکام نے بتایا کہ آئی بی اے کے جو حکام ہیں ان سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے متعلق ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے نمائندے نے تیار کی ہے، ہم پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنہور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پچھلی سماعت پر کمیٹی کی تشکیل کا حکم دیا تھا، کمیٹی نے کچھ کام کیا یا گھر پر سوتے رہے۔ کمیٹی کی چیئرپرسن شیریں ناریجو نے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بنیادی ذمہ داری پی ایم ڈی سی اور ڈاؤ یونیورسٹی کی تھی۔ اگر رپورٹ کے مطابق امتحان میں کوئی بے ضابطگیاں نہیں ہوئی تو درخواست گزاروں کو سنیں گے۔ ٹیسٹنگ ایجنسی کا مقصد الگ ہوتا ہے، آپ جامعات کو پھنسا دیتے ہیں۔ کبھی جناح سندھ یونیورسٹی کو ذمہ داری دی، کبھی ڈاؤ یونیورسٹی کو۔ شیریں ناریجو نے بتایا کہ کمیٹی نے ڈاؤ یونیورسٹی کے امتحان کے نظام کو چیک کیا ہے، درخواست گزاروں کے بیانات اور شواہد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کچھ طلبہ نے رابطہ کیا کہ امتحان دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے طلبہ ان کے بیانات بھی لیے گئے۔ کمیٹی کی تحقیقات میں امتحان کے نظام میں خامیاں پائی گئی ہیں، مختلف پوائنٹ پر سسٹم کمپرومائز ہوا ہے۔ امتحانی نظام کے ذمہ داران میں 40-42 افراد شامل رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ میکینزم کمپرومائز ہوا ہے، مطلب پرچہ لیک ہوا ہے۔ شیریں ناریجو نے کہا کہ واٹس ایپ پر جوابات اور مختلف سوالات موجود تھے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ جو بچے امتحان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلا جائے، ہم بچوں کے سر پر تلوار تو نہیں لٹکنے دے سکتے۔ پی ایم ڈی سی کے وکیل نے موقف دیا کہ ہم اس حوالے سے انکوائری کر رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس تمام معاملے میں۔ پیپر کے آؤٹ ہونے کے حوالے سے بھی انکوائری کا عمل جاری ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ لوگ کھیل رہے ہیں، اے کے یو اور دیگر یونیورسٹیز پر آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ پی ایم ڈی سی کی ریگولیشن میں لمز اور دیگر یونیورسٹیز بھی آتی ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کتنے پیسے آپ لوگوں کو ملے ہیں ان امتحانات کے حوالے سے۔ پی ایم ڈی سی کے وکیل نے موقف دیا کہ اس کا فی الحال میرے پاس کوئی حساب موجود نہیں ہے۔ جسٹس عبد العلی ستو نے کہا کہ آپ لوگوں کو 4.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم ملی ہوگی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا اختیار صرف غریب لوگوں پر چلتا ہے۔ پی ایم ڈی سی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ہمارا یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس میں کہا کہ اگر پی ایم ڈی سی استعفیٰ دے تو پھر بات الگ ہو جائے گی۔ عدالت نے سیکرٹری یونیورسٹی اور دیگر سے آدھے گھنٹے میں جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت سے مشورہ کر کے جواب دیں کہ اب اس درخواست پر کیا عمل ہو سکتا ہے، اگر دوبارہ امتحان لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے کیا حکمت عملی درکار ہوگی۔ وقفے کے بعد ہونے والی سماعت میں عدالت نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو 4 ہفتوں میں دوبارہ امتحان لینے کا حکم دے دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی، اب اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے فہیم سیلرو نے، جو کہ عدالتی امور کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم فہیم۔ وعلیکم السلام۔ جی فہیم، اس فیصلے کے حوالے سے اور کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی کوئی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ میں مبینہ طور پر ایم ڈی کیٹ کے پیپر لیک ہونے سے متعلق ایم ڈی کیٹ کے طلباء کی جانب سے رجوع کیا گیا تھا۔ طویل دلائل کے بعد عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو چیف سیکرٹری سندھ، سیکرٹری سیاحت اور سیکرٹری جامعات سے احکامات لینے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا تھا۔ 30 منٹ کے وقت کے بعد تمام فریقین کو چیمبر میں بلا کر ان کی مشاورت سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے پیپر لیک ہونے سے متعلق درخواستوں پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے متعلقہ حکام کو 4
4 ہفتوں میں دوبارہ امتحان لینے کا حکم دیا تھا۔ اگر اس فیصلے سے متعلق تفصیلاً بات کی جائے تو گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ میں ایم ڈی کیٹ میں مبینہ طور پر بے ضابطگیوں اور پیپر لیک ہونے سے متعلق جو طلباء کی درخواست تھی اس سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ پچھلی سماعت پر کمیٹی کی تشکیل کا حکم دیا گیا تھا، کمیٹی نے کچھ کام بھی کیا ہے یا گھر پر رہے ہیں، جس پر کمیٹی کی چیئر پرسن شیرین آریجو نے رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جبکہ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بنیادی ذمہ داری پی ایم ڈی سی اور ڈاؤ یونیورسٹی کی تھی۔ اگر رپورٹ کے مطابق امتحان میں کوئی بے ضابطگیاں نہیں ہوئی تو درخواست گزاروں کو سنیں گے، جبکہ عدالت نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ٹیسٹنگ ایجنسی کا مقصد الگ ہوتا ہے، آپ جامعات کو پھنسا دیتے ہیں، کبھی جناح یونیورسٹی کو کبھی تو ڈاؤ یونیورسٹی کو۔ جبکہ سماعت کے دوران کمیٹی کی چیئر پرسن شیرین آریجو نے بتایا کہ کمیٹی نے ڈاؤ یونیورسٹی کے امتحانات کے نظام کو چیک کیا ہے، درخواست گزاروں کے بیانات اور شواہد کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ کچھ طلباء کی جانب سے رابطہ کیا گیا کہ امتحانات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، ان طلباء کے بیانات بھی لیے گئے ہیں۔ شیرین آریجو نے بتایا کہ کمیٹی کی تحقیقات میں امتحان کے نظام میں خامیاں پائی گئی ہیں، مختلف جو پوائنٹ ہیں ان پر سسٹم کمپرومائز ہوا ہے، امتحان نظام کے ذمہ داران میں 40 سے 42 افراد شامل رہے ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ میکانزم کمپرومائز ہوا ہے، مطلب پرچہ لیک ہوا ہے، جس پر شیرین آریجو نے بتایا کہ واٹس ایپ پر جوابات اور مختلف جو سوالات تھے وہ موجود تھے، جس پر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ایف آئی اے کا کیا رول ہے، کیا تحقیقات کی گئی ہیں اور کس کو گرفتار کیا گیا ہے، کسی کے نام کی نشاندہی کی گئی ہے یا نہیں، جبکہ کمیٹی کی سربراہ شیرین آریجو نے بتایا کہ جو سوال ہمارے سامنے تھے وہ پیپر لیک ہونے کے ٹائم بہت اہم تھے، جس پر عدالت نے ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ پیپر کے سسٹم میں کمپرومائز تھا، اس کی تحقیقات کی گئی ہیں یا نہیں، جس پر ایف آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ فرانزک اینالائسس کافی لمبا پروسیس تھا، جو لوگ امتحان کے عمل میں شریک ہوئے انہیں فرانزک پر لگا دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک ممبر ایسا تھا جس نے میسج ڈیلیٹ کیے ہوئے تھے، وہ ریکور ہوئے اور فزیکل ثبوت بھی ملا ہے، اور 4 لوگوں کے نام پی این ایل میں شامل بھی کر دیے گئے اور مزید تحقیقات جاری ہے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ جناب سندھ میڈیکل یونیورسٹی والی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی کیا، جس پر ایف آئی اے نے بتایا کہ وہ تحقیقات بھی کچھ دنوں میں مکمل ہو جائیں گی، جس پر جسٹس صلاح الدین پون نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور ایف آئی اے اور حکومت تحقیقات کرتی ہے، کون مجرم ہے اور کون اس کا سزا کا حقدار ہے، اسے سزا دینی چاہیے، وہ حکومت جانے اور ایف آئی اے جانے، جس پر عدالت نے ریمارک دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 2100 سے زائد طلباء ہیں جنہوں نے 185 سے زائد نمبر لیے ہیں، پی ایم ڈی سی یا تو غلطی تسلیم کر لے یا تو اس معاملے کو چھوڑ دے، جس پر پی ایم ڈی سی کے وکیل نے کہا کہ امتحان کا انعقاد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جس پر عدالت نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے کانٹریکٹ کیوں دیا، آپ اس سے بہتر راستہ بھی اپنا سکتے تھے۔ انہوں نے عدالت نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آئی بی اے سکھر نے اتنا بڑا ٹیسٹ منعقد کیا، اگر دوبارہ ٹیسٹ کرواتے تو کسی بچے کے اتنے نمبر نہیں ہوں گے، جس پر وکیل پی ایم ڈی سی نے کہا کہ ذاتی نظریہ ہے کہ صرف اسی کے امتحانات کے لیے نتائج قابل قبول ہیں، جس پر عدالت نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو طے کریں کہ پرسنٹیج کم نہیں ہوگی، تمام طلباء کو برابر کا موقع ملے گا اور ایک آپشن یہی ہے کہ دوبارہ امتحانات کروائے جائیں۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اور چیف سیکرٹری سندھ کو سیکرٹری سیاحت اور سیکرٹری جامعات سے احکامات لینے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا تھا اور 30 منٹ کے بعد تمام فریقین کو چیمبر میں بلا کر ان کی مشاورت سے متعلق جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد عدالت نے پیپر لیک ہونے سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے حکم جاری کیا کہ جو پیپر لیک ہونے کا معاملہ ہے اس سے متعلق دوبارہ پیپر لیے جائیں، اس کے بعد 4 ہفتوں کے بعد عدالت میں جواب بھی جمع کرایا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا فہیم، آپ نے کافی تفصیلی طور پر آگاہ کیا ناظرین کو کہ کس طرح سے اس میں پروسیڈنگ ہوئی اور عدالت میں کیا کیا دلائل پیش کیے گئے، اور اس میں یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ ہاں جو اس کا جو میکینزم تھا وہ کمپرومائز تھا، اور جس کے بعد معزز عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے ریکنڈکٹ کے حوالے سے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنما جناب ڈاکٹر عبدالغفور شورو صاحب نے۔ السلام علیکم شورو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شورو صاحب، یہ عدالتی فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور آپ بھی اس جدوجہد میں شریک رہے ہیں؟ جی اکثر بہت شکریہ آپ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بار تو بچوں کو جو ہے نا وہ ہائی کورٹ نے ریسکیو کر لیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک مستقل جو حل نکالا جائے
بار بار اس طرح سے جو ناانصافی بچوں کے ساتھ نہیں کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور 2 بار MD-CAT لیا گیا اور دونوں بار جو ہے نا یہی الزامات لگتے رہے اور پھر کوئی خاص انکوائری بھی نہیں ہوئی اور مسئلے مسائل کو جو میں تھے وہ ایجاد رہے اور اس انکوائری کو بھی پتہ نہیں کس طرح سے دفن کیا گیا تھا, کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات. مسئلہ کا حل یہی ہے کہ آپ اس سسٹم کو بہتر بنائیں, بجائے اس کو ایک مرتبہ غلطی ہو اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا, پھر دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے. یہ غریب جو بچے ہیں, یہ معصوم جو بڑے محنت کرتے ہیں, ان کے اوپر جو ڈپریشن جب یہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ پہلے والے جو ایگزام میں پرفارم کر رہے تھے وہ نیکسٹ ٹائم نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. پھر یہ کہا دیکھا ہم نے آپ کہا تھا نا کہ یہی بچے ناکارہ ہیں. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان پہ اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے اس وقت جب وہ بیچارے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو گئی. تو اس کے بعد ان کا جو ہے ایک جو ریٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی گر جاتا ہے, پرسنٹیج گر جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس بار تو ہائی کورٹ نے ان کو بچوں کو ریسکیو کر لیا اور ایک موقع دیا دوبارہ ان کو ٹیسٹ کر لینے کا. لیکن PMA یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کا مستقل حل نکال. مستقل حل کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں وہ چیزیں ہیں جس میں آپ جو ان کی ایگزام کا سسٹم ہے اس کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ بنا دیں. نمبر 2 کہ ایک اس قسم کا جو ہے نا ایگزام دیا جو ایک ہی دن میں بیٹھیں, ایک ہی دن میں بچے جو ہے نا وہ آن لائن بیٹھ کے بڑا سسٹم کریں. لیکن وہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان پہ ایک ہی ٹائم پہ لے لیں. آپ جو ہے نا برانچز بنا سکتے ہیں, اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ اسٹیشنز بنا سکتے ہیں. بڑے بڑے اداروں کو آپ خود جو ہے نا خود مختار کرتے ہیں. سپوز اگر LMC کو ٹیسٹ لینا تھا تو وہ LMC کی ریسپانسبلٹی ہوگی. کل اگر اسی کو پکڑا جائے گا اگر یہ پیپر آؤٹ ہوا ہے, ڈاؤ کو دیا جائے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے اپلائی کیا آپ ہی لیں. اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے, اس طرح کے بچوں کو بجائے لوکوار کیا جاتا ہے, ان کو بار بار ایگزام میں دھکیلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر شورو صاحب, آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو جڑ سے ہی صحیح کرنا چاہیے. اور یہ عدالت میں ہی یہ بات پتہ چلی کہ جو JSMU کی طرف سے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا تھا اس کی انکوائری جو FIA کے حوالے کی گئی تھی وہ اس کی رپورٹ اب تک فائنل ہی نہیں ہو سکی. اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ جی ہم رپورٹ فائنل ابھی کر کے بس جلد دے دیں گے. تو بالکل آپ صحیح بات دیکھیں نا, 1 سال گزر گیا. یہ کس قسم کا جسٹس ہے, کس طرح کا جو نا آپ انصاف دے رہے ہیں بچوں کو یا ان کے والدین کو کہ آپ 1 سال تک تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا. جب 1 سال کو اگلا جو ہے آنے والا ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ چلو یار 1 سال ان کی ابھی تو کوئی رپورٹ ہی چاہیے نہیں, میں اگر کچھ کروں گا تو مجھے کیا ہوگا, 2-4 سال اور نکل تب تک میں ریٹائر کے بھاگ جاؤں گا, ادھر ہو جاؤں گا. تو یہ تسلسل تب تک جاری رہے گا جب تک انصاف نہیں ہوگا, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک اس سسٹم کو بھی جو ہے نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اچھا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ٹرانسفارم بنانے کے ساتھ. جب تک یہ سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تب تک یہ روز ہوتا رہے گا. چاہے آج ڈاؤ نے لیا ہے, کل جو ہے نا کوئی اور لے گا, پرسوں اور لے گا. تو یہ سسٹم ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. اس کا یہی حال ہے. دیکھیں یہ تو ناانصافی پورے پاکستان میں ہوئی ہے, پنجاب میں بھی ہوئی ہے, KPK میں بھی ہوئی ہے, بہت سارے جو ہے نا وہ لوگوں وہ یہ بھی شکایت کرے, بلوچستان میں بھی ہوئی ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ایسا نظام بننا چاہیے پورے پاکستان میں. PMDC کیا کر رہا ہے اصل میں, جو جس کا رول ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. ان کو جو یہ چیزیں کرنی چاہیے وہ صرف وہ کہتے ہیں نا ایک سے دوسرے تیسرے کے یہ کھلاڑیوں کی طرح جو ہے نا وہ پاس چل رہا ہے. بھائی اس کی ذمہ داری ہے, وہ جو نہیں اس کی نہیں ہے, اس کی ہے. بھائی جو اوور آل رسپانسبلٹی وہ تو PMDC کی ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے, اس ادارے کا کام نہیں ہے کیا؟ اب سندھ کا الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے, اوور آل جو سینٹر پہ ادارہ بیٹھا وہ PMDC ہے. اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے, اس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو. اتنے جو لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں, ان کروڑوں روپے جو ڈاکٹر صاحب کے PMDC سے فیس وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل یہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو میڈیکل اور ڈینٹل کی جو سیٹس ہیں پبلک سیکٹر میں, خاص طور پہ اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس کو انہانس نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں. اس وقت غریب کا بچہ تو اس سسٹم سے نکل گیا, میڈیکل کی پڑھائی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس طرح سے آپ 10 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ روپے دے کر جو ہے نا ایک تو MD-CAT خریدی جاتی ہے. دوسری طرح جو پرائیویٹ ادارے بچے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی فیس ہی اتنی ہے, غریب کا بچہ تو جا نہیں سکتا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ غریب کا بچہ ہی آپ کی نیشن کو قوم کو جو سرو کرتا ہے.
امیر کا بچہ تو جو میڈیکل کرتا ہے اس کے بعد CSS آفیسر بن کے کسی نہ کسی جگہ چلا جاتا ہے یا ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو تو صرف ڈگری چاہیے ہوتی ہے. تو جو آپ کے پاس سرو کرنے والی جو اب ایک ہمارے نیشن کا جو حصہ ہے وہ اس کو تو آپ نے بالکل جو ہے نا باہر نکال کے پھینک کیا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. پرائیویٹ اداروں میں اتنی ہائی فیس دیے جاتے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کا ایک پرسنٹیج ہو جو یا تو رعایتی کے بلکہ آپ کو اسکالرشپ دے کے ان بچوں کو لے کے آنا چاہیے تھا. آپ نے پوچھا ہے کبھی کسی ادارے سے کہ آپ کے جو کتنے لوگ جو ہے اسکالرشپ لے کر آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، آپ کے ادارے میں آئے ہوئے؟ کبھی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں سسٹم ہی ایسا ہے کہ آنکھیں بند کریں، جو چلنا ہے چلتے رہ جائے گا، اور پھر ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے. ہم کو تو اپنے مسائل حل کرنے ہیں. ہمیں تو گورننس کا جو ایشوز ہے ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کس طرح چلنا. ہمیں تو اپنا مفاد ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے، بس باقی بات ختم. تو جب تک گورنمنٹ کا اس طرح کا رویہ رہے گا تو یہ ایشوز ہوتے رہیں گے روز بروز، اور کبھی بھی یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالغفور شورو صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، رہنما پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شنرین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.